دوستو ان کی قبر پہ ضرور جائیے گا، کیونکہ اگر آپ ان کے قبرستان جائیں گے، ان کے قبر میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مرنے کے بعد انہی قبرستان والوں کو انہی صدقے قبرستان کے دعا کے صدقہ آپ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے گا۔ اور دوستو ایک بات اور ہے، ہمارے دوست شاہد انصاری نے سوال ہم سے پوچھے ہے، وہ سوال کیا پوچھے ہیں یہ تو نہیں پتہ، ہم ابھی آپ کو دیکھ کر بتاتے ہیں۔ تو حضرات وہ سوال یہ کیے ہے کہ کھانے کے پورے سنت طریقہ، ہاں یہ صحیح سوال ہے، بہت سے لوگوں کو کھانے کے پورے سنت طریقہ نہیں پتہ ہے، جو ان لوگوں کو پتہ ہے وہ پتہ ہے، تو ہم آج ہی بتاتے ہیں۔ کھانے کے سب سے بڑے سنت طریقہ بھی ایک ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ اب یہ سب تو سب بچے کو بھی پتہ ہے کہ کھانے کے وقت کون سا دعا پڑھا جاتا ہے، کھانے کے بعد کون سا دعا پڑھا جاتا ہے، کھانا کھانے پہ بھول جائے تو کون سا دعا پڑھا جاتا ہے، یہ نبی کا سنت ہے۔ اور کھانا کھانے کا ٹائم کیسے بیٹھا جاتا ہے، یہ دسترخوان میں کھائیے، سب نبی کی سنت ہے۔ لیکن کیا نبی کی سنت اس چیز کے بھی ہے کھانا کھانے کے ٹائم جو انسان بہت سے لوگ نہیں کرتے، تو ہم بتا دیں کھانا کھانے کے ٹائم جب آپ کھانا کھائے 3 انگلیوں سے کھائیے، تو پتہ ہے آپ سب کو 3 انگلیوں سے کھائے، اور جو کھانا کی نوالا اٹھائے کم بھی اٹھے نا، اسے اٹھائے اور کھائے، تو کھانے کے وقت وہ کھانے سے پہلے یعنی کہ جیسے نوالا منہ جانے کے وقت وہ ہر نوالا میں یا واجبہ پڑھے، اگر وہ کھانے کے وقت یا واجبہ پڑھ کے کھائیں گے، یا واجبہ ایسے پڑھ کے کھانا کھائیں گے نا، تو جو کھانا ہے نا وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا، وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا، اور اس سے بیماری بھی صاف ہوگا، نور بن جائے گا، پھر آپ کو کوئی بیماری اور کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گا۔ اگر وہ کھانا ہی جب آپ کی ایک دوا بن جائے گا تو پھر آپ کو ڈاکٹر کی کہاں سے ضرورت۔ اور دوسری بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کو چبا کے نہیں کھایا جاتا، لیکن یہ غلط ہے، کھانا کو آپ چبا کے بھی کھا سکتے، جتنا چبائیں اتنا فائدہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کھانا کو چبا کے کیسے کھایا جاتا ہے، یہ تو ہم لوگ پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن ہاں یہ ہے، ابھی کے ڈاکٹر بھی بتاتا ہے کھانا کو چبا کے اس لیے کھاؤ، اگر آپ کھانا کو جتنی بار چبائیں گے، جتنے یعنی کہ 40-50 بار چبائیں گے کھانا کو ایسے کر کے، تو وہ کھانا آپ کے منہ کی لواب کو لے کے اندر لعاب کو لے کے اندر جائے گا پیٹ کے، اور جب آپ کے ساتھ کھانا کے لواب گیا تو وہ ہضم ضرور کرے گا، اور جلدی ہضم کرے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہضم نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوائی ہجمولے بہت سے ایسے ڈاکٹر کی مدد لیتے، لیکن نہیں، اگر آپ کو ہضم کرنا ہے کھانا تو آپ بس کھانا کو زیادہ چبا کے کھائیے تاکہ وہ پیٹ میں جائے اور اپنی لواب کو لے کے جائے منہ کا، جو ہضم ہو جائے، اور اس سے نہ ہی کوئی بیماری، اگر بھی بلڈ پریشر BP یہ سب الگ الگ بیماری جو ہے وہ سب آتا ہے۔ اور کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ کھانا میں برکت نہیں ہے، ہم اتنا یہ کھاتے ہیں، ہم اتنے تازہ نہیں ہو رہے، لیکن جب یہ چیز نہیں کرے گا تو سنت بھی وہ نہیں کرے گا تو پھر کیسے؟ کاجو کھا رہے بھائی، پستہ بادام کھا رہے بھائی، ایک سے ایک چیز کھا رہے، انجیر کھا رہے، الگ الگ چیز کھا رہے، قدرتی کا چیز بنایا ہو کھا رہے، پھر بھی ہم لوگ کی بدن ویسی کے ویسی کچھ ہلچل نہیں دے رہا ہے، اس میں کھانے کا سواد دے رہا ہے، لیکن آپ کو کیا کھانے کے وقت وہ کھانے کو چبا گئے، جب تک کہ آپ کے منہ کے لواب اندر نہیں جائے گا تو پھر کیسے آپ کے کھانا ہضم ہوگا؟ اور لوابی والا کھانا ہضم ہونا نہیں بیماری، اگر ڈاکٹر سے مدد لیجیے، کچھ چیز کھائے، وہ ہضم دوسرا ہوتا ہے، لوابی والا ہضم سنت بھی ہے۔ اور جنہیں نہیں پتہ ہے کہ کھانا کو چبا کے نہیں زیادہ کھایا جاتا ہے، ہاں چبا کے بہت چیزوں کو نہیں کھایا جاتا ہے، جیسے کہ رولز، ابھی رولز دکان میں ملا، اسے چبا کے کھائے توڑ کے، وہ گناہ ہے، اسے درد ہوتا ہے، اناج ہے وہ، لیکن اللہ ایک نوالا کو کھانے کے لیے، ایک روٹی کو توڑ کے ایسے نوالا کھانے کے لیے دیا، اس سے گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس میں گناہ؟ کیونکہ وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہاں تک بتائے ہیں، تو آپ اس پہ عمل ضرور کریں، ان کا سنت طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ، اور اگر آپ نبی کی سنت پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو
اپنے نزدیک بلا لیں گے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو دوستو آپ اس پہ عمل کریے گا، کھانے کے سنت پہ عمل کریے گا۔ سنت تو بہت طریقہ کے، نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اتنی سنت ہے جو ہر چیز پہ سنت ہے، چلنے پہ سنت ہے، کھانے پہ سنت ہے، سونے پہ سنت ہے، اٹھنے پہ سنت ہے، باتھ روم جانے پہ سنت ہے، نماز پڑھنے کی سنت ہے، نماز کے طریقہ کی سنت ہے، ایک سے ایک سنت، اتنا سنت ہے کہ اگر ہم آپ کو ابھی بتا دیے تو ضرور آپ کی رات ہو جائے گا۔ ہم آپ کو کچھ اور ویڈیو میں اس سنت کے بارے اور سے ایک سنت کے بارے بتائیں گے۔ ہم کھانے کے بارے اس لیے بتایا کیونکہ یہ سوال مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن جو کتاب سے ہم نے دیکھے، جو حضرت قاری اقبال رضا سے ہم تعلقات رکھ کے ان کی کتاب سے ہم پڑھ کے سنے، علیہ صدق قادری، فیضان نماز، یہ سب کتاب سے یہ سب آپ کو سوال ملے گا۔ یہ سب سوال آپ کتاب سے جا کے ڈھونڈ لیجیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات پہ عمل نہیں کرتے، منہ کی باتوں پہ نہیں سوچ چلتے، بہت سے لوگ چلتے ہیں، اور جو نہیں چلتے وہ جا کے اپنی کتاب پہ دیکھ لیں۔ کتاب پہ آپ جو چیز دیکھیں گے، آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے، آپ کو تب یقین ہوگا، اپنی آنکھوں سے جو دیکھیں گے تب یقین ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نبی کی سنت پہ چلنا ہوتا، ان کو نبی سے محبت ہوتا، وہ عمل کر لیتے۔ اگر کوئی دوسرا کوئی اگر آپ کے بارے میں کچھ غلط بولے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کے بارے میں کچھ اچھا بولے، آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور جو چیز اچھا بولا ہے، اب آپ کی اس کا ذکر نہیں پتا، آپ کو اس کے بارے میں اس کے معنی نہیں پتا۔ ابھی جیسے کوئی بولا ہے کہ آپ یہ چیز پڑھ کے کچھ کام کریے، تو سوچے گا نہیں یہ کہیں جھوٹ بولتا ہوگا، لیکن نہیں، اگر وہ سچ بات رہے گا تو وہ آپ کی دل ہی بتائے گا کہ ہاں یہی کرو۔ آپ جب وہ چیز، جیسے ابھی بولا کہ آپ وہ چیز اٹھائیں گے، آپ یہ پڑھ کے اٹھائیے، تو اگر آپ وہ چیز سچ میں اٹھانے گئے، آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ کو وہ بولا تھا فلانا، وہ اس سال کا بھی بات ہوا، وہ اس پہلے سال کی بھی بات ہوا، پھر آپ کو وہ یاد آئے گی یہ پڑھنے کو بولا تھا، وہ کیونکہ وہ سچ ہے۔ اور جو سچ نہیں ہے، جو جھوٹا بتا رہا ہے، وہ نہیں یاد آئے گا۔ تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں، جسے کسی کے بات پہ یقین نہیں تو وہ جا کے کتابوں سے دیکھ لیں۔ ہم بھی یہ کتابیں سے پڑھے، تو یہ مجھے پورا یاد تھا، تو اس لیے ہم آپ کو بتا دی، ورنہ میں ابھی کتاب پہ دکھا دیتی۔ تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کھانا اسی طریقہ سے کھائیں، دسترخوان میں کھائیں، کھانے کے وقت بات نہیں کریں، کھانے کے وقت اپنے سر پہ ٹوپی رکھے رہے، پانی وقت پینے کے ٹائم پانی پیے تو اس پہ دیکھ کے پیے، 3 سانس پہ پیے، اور پانی پینے کے وقت ٹوپی رکھے۔ اگر ٹوپی نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنی یہ ہاتھ رکھ کے ایسے پانی پی سکتے ہیں، آپ یہ ہاتھ کو ایسے رکھ کے پانی پی سکتے ہیں۔ اور آپ پانی پینے کے وقت نا، ابھی جیسے آپ پانی پی رہے ہیں تو وہ آپ کی نظر پانی کے اندر رہنا چاہیے، جبکہ وہ آپ کی ناک سے چھپ جاتا ہے، پھر بھی وہ نظر کو گلاس میں رکھنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں۔ یہ سنت ہے نبی کی۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے پتہ ہے تو عمل کریے ضرور، اور عمل ضرور کریے گا، نہیں تو یہ سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو بہت ہی گناہ عذاب ہوگا، کیونکہ جس سے سن لو اس پہ عمل کرو۔ اور آپ لوگ اس پہ عمل ضرور کریے، نماز پڑھیے، کتاب پڑھیے، سب کی سنت پہ چلیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنت کے بارے میں نہیں پتہ ہے، انہیں بتائیے۔ اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا موبائل کے ذریعے یہی سب بتائیے، ٹک ٹاک یہ سب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب آپ کو اللہ کے پاس جا کے یہ سب سوال جواب نہیں کرے گا، یہی سب سوال جواب کرے گا، وہ آ کے کہے گا۔ ابھی اس موبائل کے بارے میں، ابھی آپ موبائل چلا رہے ہیں، اس میں کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں گانے پہ، یہ سب وہ سب، تو یہ سب اچھا نہیں ہے۔ کچھ گندے ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ سب بنا کے آپ ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک میں، یہ سب ویڈیو اچھی نہیں ہے، یہ سب سوال جواب نہیں کرے گا۔ یہی کہ بدلے آپ نبی کی فرمان، قرآن، ان کی سنت کو دوسروں تک پہنچائیں نا اسی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی ثواب دے، انہیں دوسرے تک پہنچائیے۔ تو دوستو آپ اس پہ عمل کریے، اس سنت پہ عمل کریے، ہر سنت پہ عمل کریے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے، آپ کے دل جو کہتا ہے نبی کے سنت پہ عمل کرنے، جیسے کہ ابھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو مت کریے۔ اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے، وہ اچھا چیز بتا رہا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہے، اس سے آپ کو نیکی ملے گا، حشر میں جا کے، قبر میں جا کے،
ثواب ملے گا اس کام سے تو وہ کام کریے. آپ کو جتنے بھی شیطان روکے ولا حول ولا قوت پڑھ دیجیے پر اب کر لیں، کیونکہ شیطان کو تو نہیں چاہتا ہے وہ کہ کچھ انسان کو ہم اس کی چیز میں کامیاب ہونے دیں. بری چیز میں تو انسان بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے شیطان کے بہک میں، لیکن اچھی چیز میں جلدی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس سے شیطان اتنا بہکاتا ہے. اور بری چیز میں شیطان بہکانے کے لیے جو انسان خراب رہتا ہے، اگر وہ برا رہتا اسے شیطان جب بہکانے آتا نا تو ایک شیطان آتا ہے اور وہ ترنت بہک جاتا ہے. اور جو ایک دم دل سے نیک رہتا ہے اسے بہکانے کتنے شیطان آتے ہیں جانتے ہو؟ ہزاروں شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، وہ نہیں بہکتا، بہکاتا مت کرو یہ کام مت کرو، چاروں طرف سے بہکاتا جھوٹ لگا کر، لیکن وہ کرتے ہیں اچھے کام. اور جو برے رہتے ہیں اسے ایک ہی کافی ہے، اس کے شیطان کی صدق سے کوئی بھی ایک کافی ہے، وہ بہکا دیا شیطان، وہ بہک گیا. دیکھیے آپ شیطان کی بات میں مت رہیے، ان کی سوچ میں اگر آپ کو کوئی اچھا کام آ رہا کر دیجیے، اگر وہ رکاوٹ دے رہا ہے تو وہ سمجھیے شیطان بہکا رہا ہے، حول ولا قوت پڑھ لیجیے. تو یہیں تک تھا، ہم آپ سے بعد میں دوسرے ویڈیو میں یہ کریں گے. تو آپ اچھے کام پہنچائیے موبائل میں دوسرے کے ذریعے. نمازوں کے بارے اگر آپ کو علم نہیں حاصل ہے تو آپ علم دعوت اسلامی کے چینل سے جڑ کے کریے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے چینل پر جڑے، دعوت اسلامی کے چینل پہ جائیے، علم حاصل کریے ان کی وجہ سے، اور اللہ کے علم کو ایک دوسرے تک، نبی کے علم کو پہنچائیے، اور اس سے نبی بھی خوش ہوں گے اور آپ کے رب بھی خوش ہوں گے. تب دنیا کا بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.